اسی طرح روزہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی روزہ کے دنوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور رمضان میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں جسے شب قدر کہا جاتا ہے، قدر والی رات، اس رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ پیچھے میں نے یہ بات ذکر کی کہ آپ جبرائیل امین کے ساتھ آپ مدارسہ کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، ان کی سنا کرتے تھے۔ تو آدمی قرآن کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت یہ کتنی بڑی تجارت ہے اللہ کے ساتھ آپ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، کہ جس نے قرآن کا، کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا کر 10 گنا اور 10 گنا سے آگے 700 گنا تک دیتا ہے۔ اور کہا اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم 3 حرف ہے، اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو اتنا ثواب ہے جس کا، تو آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ سلف صالحین رمضان کے موسم میں، رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوسرے کتابوں کو، یہاں تک کہ ائمہ اور محدثین حدیث کی کتابوں کو، فقہ کی کتابوں کا درس چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، ان سارے کاموں میں سلف صالحین لگ جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت صرف کریں۔ یہ رمضان کے روزوں کے آداب کا حصہ ہے۔